الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم علمني، اللهم علمنا الكتاب والتأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الحجر واختبار الرشد. فصل في الحجر واختبار الرشد. حجر یعنی تصرف پر پابندی عائد کرنے اور رشد کا امتحان لینے کی فصل. فصل فی الحجری تصرف پر پابندی عائد کرنے کے بیان میں، واختبار رشدی اور رشد کا سمجھ بوجھ کا امتحان لینے کے بیان میں. تو یہ فصل ہے جو اس بارے میں ہے. وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ بِالتَّصَرُّفِ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ. والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. فصل تصرف پر پابندی عائد کرنے اور رشد کا امتحان لینے کے بیان میں. وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ، اور اس کے ولی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اجازت دے بچوں میں سے تمیز والے کو، بچوں میں سے جو سینے تمیز کو پہنچ چکے ہیں ان کو، بالتصرف یا رشدہ. وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ بِالتَّصَرُّفِ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ، اور ان کے ولی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں میں سے جو ممیز ہیں، سینے تمیز کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کو مال میں تصرف کی اجازت دے، لیختبر رشدہ، تاکہ اس کے رشد کا، مال میں اس کے اچھے تصرف کا امتحان لے. والرشد ہونا الصلاح فی المال، اور رشد سے یہاں مراد مال میں اچھا تصرف کرنا ہے، اور رشد سے مراد یہاں مال میں حسن تصرف ہے. فمن آنس رشدہ دفع الیہ مالہ اذا بلغ، جس کے اندر رشد کو دیکھے، جس کے اندر مال میں اچھے تصرف کو دیکھے، دفع الیہ مالہ، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دے، اذا بلغ، جب وہ بالغ ہو جائے، وہ اشہد علیہ، اور اس پر گواہ بنا لے، ذکرن کان او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَهَ، اور اگر دوبارہ وہ نادانی کا مظاہرہ کرے یا دوبارہ نادانی کرے، مال کے تصرف میں نادانی کرے، اُعِیدَ عَلَیْهِ الْحَجْرُ، تو اس پر پھر سے پابندی عائد کر دی جائے گی، اس پر مال کے تصرف میں پھر سے پابندی عائد کی جائے گی. وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ، اور اس کے مال میں نظر نہیں کریں گے، إِلَّا الْحَاكِمُ، سوائے حاکم کے، اور اس کے مال میں کوئی نظر نہ کرے مگر حاکم. وَلَا يَنْفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ إِلَّا بِحُكْمِهِ،
اور حجر یعنی مال میں تصرف کی پابندی اس پر سے نہیں ہٹے گی مگر حاکم کے حکم سے، اور مال میں تصرف کی پابندی اس پر سے نہیں ہٹے گی مگر حاکم کے حکم سے۔ ولا يقبل اقرارہ فی المال، اور مال میں اس کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا، مال میں اس کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ، اور حدود میں، قصاص میں، طلاق میں اس کا اقرار قبول کیا جائے گا، حدود، قصاص اور طلاق میں اس کی بات قبول کی جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ نَفَذَ طَلَاقُهُ دُونَ اعتاقه، اور اگر وہ طلاق دے یا آزاد کرے تو اس کی طلاق نافذ ہوگی آزادی کے بجائے، یعنی آزادی کے علاوہ، یعنی آزادی کی جو حکم ہے وہ نافذ نہیں ہوگا، البتہ طلاق نافذ ہوگی۔ یہ سبق ہے، بہت ہی آسان ہے، اس کے ترجمے ہی سے آپ نے اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی گہری بات نہیں ہے، سیدھی سادی باتیں ہیں۔ بچہ یا پھر جو نادان ہیں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں، ان پر جو ہے کب وہ مال کے تصرف میں پابندی ہوگی اور پھر کب وہ پابندی ہٹے گی، اور پھر جو بچوں کے نگران ہیں، بچوں کے ولی ہیں، بچوں کا مال ہے اور چونکہ وہ صحیح تصرف نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ولی ہیں جو اس کے مال میں تصرف کریں گے اس کے بالغ ہونے تک۔ تو ان لوگوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے مال ان کے حوالے کرنے کے لیے، اس کے بارے میں ہے یہ باب۔ وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ، اور ان کے ولی کو اس بات کا اختیار ہے یا پھر ان کے ولی کو چاہیے کہ وہ اجازت دیں ممیز کو جو سن تمیز کو پہنچا ہوا ہو۔ سن تمیز کہتے ہیں جو 7 سال کی عمر کا ہو چکا ہو۔ 7 سال کی عمر یہ تمیز کی عمر کہلاتی ہے، جس میں بچہ صحیح غلط، اچھے برے، فائدہ نقصان، ان چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ تو جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کے ولی کو چاہیے جو ان کے مال کا مالک ہے، خواہ وہ والد ہو یا پھر یتیموں کا وہ ولی ہو، یتیموں کا ولی ہو، اور وہ ولی ہو یا پھر وہ شخص ہو جس کو وصیت کی گئی ہے، جو شخص جس کو وصیت کی گئی ہے وہ ہو، ان سب یعنی موسیٰ الیہ ولی ہو یا موسیٰ الیہ ہو یا پھر حاکم ہو، جو بھی ہوں نگرانی جو کر رہے ہیں بچوں کی، ان کو چاہیے کہ وہ بچوں میں سے جو سن تمیز کو پہنچے ہوئے ہیں ان کو مال میں تصرف کی اجازت دے، یعنی کوئی چیز ان کو دے تاکہ وہ بیچیں اور اس کے بعد دیکھے کہ وہ خرید و فروخت کا ان کو موقع دے، بیع و شراء کی انہیں اجازت دے، اور اس کے بعد دیکھے کہ ان کا تصرف کیسا ہے۔ اگر وہ نادانی کا مظاہرہ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کھاتے اور خرید و فروخت میں وہ نقصان نہیں اٹھاتے، یعنی ایسا نقصان جو نادانی پر مبنی ہوتا ہے، تو اس طرح ان کو نقصان نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کرے تاکہ ان کے رشد کا وہ مشاہدہ کرے، کیونکہ جب تک عملی طور پر یہ چیز نہیں آزمائیں گے کہ واقعی وہ لوگ تصرف اچھی طرح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے رشد کا جائزہ لینے کے لیے ان کو تصرف کی اجازت دے۔ والرشد ہونا الصلاح فی المال، اور یہاں رشد سے مراد مال میں اچھا تصرف کرنا ہے، یعنی خرید و فروخت میں دھوکہ کھائے بغیر صحیح طریقے سے خرید و فروخت کرنا، بیع و شراء کرنا، معاملات کرنا، یہ وہاں مراد ہے۔ ورنہ ایک رشد جو ہے فسق کے مقابلے میں ہے، فسق یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اس کے مقابلے میں ہے، لیکن یہاں جو رشد ہے وہ مال میں اچھا تصرف ہو، یہ مراد ہے۔ فمن آنس رشدہ دفع الیہ مالہ، جس کے اندر وہ رشد کو دیکھے اس کا مال اس کے حوالے کرے، اس کا مال اس کے حوالے کرے، اذا بلغ، جب وہ بالغ ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 میں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, यतीमों को आजमाओ यहाँ तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, यानी बालिग हो जाए, यहाँ तक कि जब वो बालिग हो जाए तो जब तुम उनमें रुश्द को देखो, माल में हुस्न तसर्रुफ को देखो, तो उनका माल उनके हवाले कर दो, उनका माल उनके हवाले कर दो। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र फरमाया कि उनको आजमाना चाहिए, और फिर उनका माल उनके हवाले करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो शर्तें बयान की। एक ये कि इज़ा बलगुन निकाह, जब वो बालिग हो जाए, और दूसरा फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, जब तुम उनमें रुश्द को देखो। तो दो चीजें जब पाई जाएंगी तब माल उनके हवाले किया जाएगा। लेकिन अगर किसी के अंदर रुश्द है, अच्छा तसर्रुफ तो वो कर लेते हैं, लेकिन अभी बालिग नहीं हुए, तो उन्हें माल नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोई बालिग तो हो चुके हैं, लेकिन अभी उनके अंदर रुश्द नहीं आया है, तो माल उनके हवाले नहीं किया जाएगा। जरूरी है कि दोनों शर्तें हों, चाहे वो किसी भी उम्र को पहुंच जाए, चाहे वो 40 साल 50 साल हो जाए, बूढ़े हो जाए, लेकिन अगर रुश्द उनके पास नहीं है तो उनको माल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दो शर्तें रखी ताकि उनके माल को ज़ाय होने से बचाया जा सके। एक शर्त यह है कि वो बालिग हो, दूसरी शर्त यह है कि उनके अंदर रुश्द हो। तो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसके अंदर रुश्द को देखे तो उसका माल उसके हवाले करेगा जब वो बालिग हो जाए। और फिर उसके साथ साथ क्या है, वो अशहद अलैहि, और उस पर गवाह बना ले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़शहिदू अलैहिम व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा, जब तुम उनका माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह मुकर्रर कर लो, गवाह बना लो, और अल्लाह ताला हिसाब के लिए काफ़ी है। तो गवाह बनाना ये निज़ा को ख़त्म करने के लिए कि इख्तिलाफ ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जिनका वो वाली है वो आगे चलकर कहें कि आपने हमारा माल हमारे हवाले नहीं किया। ये इस तरह का जो निज़ा पैदा हो सकता है, इख्तिलाफ हो सकता है, उन तमाम चीज़ों के खात्मे के लिए गवाह बहुत अहम है। दो गवाह बनाएंगे, दो या उससे ज़्यादा गवाह, बहरहाल कम से कम दो गवाह यहाँ बना लेंगे। ज़करन काना उनसा, खा वो बच्चा मर्द हो या औरत हो, यानी चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जब उनके अंदर रुश्द होगा और जब वो बालिग हो जाएंगे तो उनका माल उनके हवाले करेंगे। ऐसा नहीं कि जो वली है वो बच्चे का माल तो हवाले कर दे, लेकिन बच्ची का माल उसके हवाले नहीं करे, नहीं, बल्कि बच्ची अपने माल की मालिक बन जाएगी। वो अपने माल की मालिक तो वैसे भी है, लेकिन चूंकि वली थे, उसके बाद ये बराह रास्त माल इसके पास मुंतकिल हो जाएगा। तो जिसके पास भी वली उन बच्चों में से जिसके पास भी रुश्द को देखेगा और जब वो बालिग हो जाएंगे, तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उसका माल उसके हवाले कर देंगे उन पर गवाह बनाते हुए। फ़इन आवद सफ़हा, अगर वो दोबारा नादानी करने लगे, यानी बज़ाहिर तो वो ठीक था, माल उसके हवाले कर दिया गया, लेकिन उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, या फिर ये कि वो उसके अंदर उतनी होशियारी चालाकी नहीं है, या फिर उसकी ज़हनी हालत बिगड़ गई है, उसकी वजह से फिर से वो माल के मामले में तसर्रुफ सही तौर पर नहीं कर रहा है, नादानी का मुज़ाहिरा कर रहा है, उइदा अलैहिल हज्रु, तो फिर से उस पर हज्र लगा दिया जाएगा। हज्र कहते हैं माल में तसर्रुफ करने की पाबंदी को, कि वो अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकते। जब उस पर हज्र लगाया गया तो जाहिर है कि अब उसके माल के बारे में जो भी फैसला होगा वो हाकिम के सिपुर्द होगा। वला यंज़ुरु फी मालिही इल्लल हाकिमु, और उसके माल में नहीं देखेगा, यानी उसके बारे में, उसके माल के तसर्रुफ के सिलसिले में कोई फैसला नहीं करेगा मगर हाकिम, क्योंकि अब उस पर हज्र है तो ये मामला हाकिम के हवाले है। और हाकिम मतलब है कि काजी के जरिए ये काम होता है। हाकिम सम्राट काजी होता है जिसके जरिए ये काम होगा कि उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। वला यनफक्कु अनुल हज्रु इल्ला बिहुक्मिही, और उस पर से हज्र नहीं हटेगा मगर उसके फैसले से, उसके हुक्म से। जब हाकिम या काजी की तरफ से फिर उस पर से ये पाबंदी हटाने का फैसला होगा, तब उस पर से ये हज्र हटेगा। वला युक़बलु इक़रारुहु फ़िल माली, और माल में उसका इकरार कबूल नहीं किया जाएगा, यानी कर्ज वगैरह के हुकूक के सिलसिले में, जैसे वो ये कहे
جیسے وہ یہ کہے کہ فلاں آدمی کا اس پر قرض ہے، تو یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں اتفاق کر چکے ہوں کہ تم اس طرح قرض کا دعویٰ مجھ پر کرو، اور میں اس طرح جو ہے مال تم جو ہے لے جاؤ، یا پھر وہ مال پھر لے کر مجھے دو، اس میں سے تم کچھ لو میں کچھ دوں، ایسی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو چونکہ اس پر حجر ہے، تو حجر کا تقاضا ہی یہی ہے کہ مال میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہ ہو، تو اس لیے مال میں اس کا کوئی اقرار بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کہ اگر وہ یہ اقرار کرے کہ فلاں کوئی دعویٰ کرے کہ وہ مجھے قرض دینا ہے اور یہ اقرار کرے، تو وہ اقرار بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حاکم کے پاس وہ کر سکتا ہے، البتہ قاضی کے پاس، اور قاضی پھر اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور مال میں اس کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ، اور حدود میں، قصاص میں، طلاق میں اس کی بات قبول کی جائے گی، کیونکہ اس میں اس پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگ سکتی۔ حدود مطلب یہ کہ وہ اقرار کرے کہ ہاں میں نے فلاں شخص کے پاس چوری کی تھی، یا پھر یہ کہ شراب پیے وہ اور اقرار کرے ہاں میں نے شراب پیا تھا، یا پھر یہ کہ قصاص کسی کو قتل کرے وغیرہ، اور پھر طلاق ہے، وہ طلاق کے سلسلے میں اقرار کرے کہ ہاں میں نے طلاق دی ہے، تو ان تمام چیزوں میں اس کی بات قبول کی جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق مال کے تصرف سے نہیں ہے، اس پر جو پابندی ہے وہ مال کے تصرف میں ہے۔ تو جن چیزوں کا تعلق مال کے تصرف سے نہیں ہے اس میں اس کی بات قبول کی جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ نَفَذَ طَلَاقُهُ، اگر وہ طلاق دے اور پھر آزاد بھی کرے غلام کو، یعنی طلاق دے یا پھر غلام آزاد کرے، تو نفذ طلاقه، اس کی طلاق تو نافذ ہو جائے گی، دون اعتاقه، اس کے آزادی کے آزاد کرنے کے علاوہ، یعنی غلام کی آزادی کے بارے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ غلام کا تعلق مال سے ہے، اور غلام کو آزاد کرنا یہ مال میں تصرف کرنا ہے، تو اس لیے غلام کے تصرف کی، غلام کی آزادی کی جو اس کی بات ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ البتہ طلاق کا تعلق چونکہ مال کے تصرف سے نہیں ہے، اس لیے اس کی بات قبول ہوگی۔ اس کے بعد کی فصل ہے فصل فی الاذن للعبد فی التصرف، فصل بندے کو، غلام کو اجازت دینے کے بیان میں مال کے تصرف کی، مال میں تصرف کی غلام کو اجازت دینے کے بیان میں۔ وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِقْرَارُهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلَّا فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ يَتَصَرَّفُ فَلَمْ يَنْهَهُ لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونًا لَهُ۔ فصل فی الاذن للعبد فی التصرف، فصل غلام کو مال کے تصرف کی آزادی دینے کے بیان میں، غلام کو مال میں تصرف کرنے کی آزادی دینے کے بیان میں۔ وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، اور جب آقا اپنے غلام کو اجازت دے فی تجارتی، تجارت کی، صح بیعہ وشراؤہ واقرارہ، تو اس کا خرید و فروخت کرنا اور اس کا اقرار کرنا یہ سب صحیح ہوگا، صحیح ہوگا اس کا بیچنا، خریدنا اور اس کا اقرار کرنا، یعنی کسی کے مالی حق کا اقرار کرنا، یہ تمام چیزیں درست ہوں گی اگر آقا یعنی اس کا مالک اس کو اس کی اجازت دے۔ ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه، اور اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا مگر اتنا ہی جتنا اسے اجازت دی گئی ہے، جتنا اسے اجازت دی گئی ہے۔ جیسے وہ اجازت دے کہ تم صرف جانوروں کی خرید و فروخت کر سکتے ہو، تو پھر وہ اشیاء کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، یعنی جس جگہ پر یعنی جتنی اس کی اجازت حاصل ہے اتنے میں ہی اس کا تصرف ہوگا، اتنے میں ہی اس کا تصرف ہوگا۔ اور اگر خرید و فروخت کی اسے اجازت ملی ہے تو خرید و فروخت کی حد تک ہوگا، لیکن پھر دوسری چیزیں میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، جیسے قرض کے لین دین میں تصرف نہیں کر سکتا وہ۔ ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له، اور اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا مگر اسی قدر جتنا اسے اجازت دی گئی ہے۔ وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ يَتَصَرَّفُ، اور اگر اس کا سید یعنی اس کا مالک یا اس کا ولی
اسے تصرف کرتے ہوئے دیکھے، یعنی اس کا مالک دیکھے، اس کا ولی دیکھے کہ وہ تصرف کر رہا ہے. ولی یہو میں اب جو ہے یہاں بچہ بھی آ گیا. سیدہ سے مانے غلام کا جو مالک ہے وہ ہے، اور ولی یہو سے مانے بچے کا جو ولی ہے وہ ہے. تو وہ اگر غلام کا مالک یا پھر بچے کا ولی تصرف کرتے ہوئے دیکھے، فلم ینہہ، اور اسے منع نہ کرے، لم یصل بہذا معذونا لہ، تو یہ اس کے لیے اجازت کے حکم میں نہیں ہوگا. اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دے تو یہ نہ سمجھے کہ پھر اس کو اجازت دی گئی ہے لہذا وہ جتنا چاہے خرچ کرے، جتنا چاہے اس میں خرچ کر دے، یہ اس میں نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا اس کے لیے اجازت سمجھی جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی خاموشی، یعنی مالک کی خاموشی یا پھر ولی کی خاموشی، یہ اجازت کے حکم میں ہوگی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجازت کے حکم میں نہیں ہے. لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خاموشی اجازت کے حکم میں نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مالک اس کی اجازت دے چکا ہے لہذا اب ان کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ یا پھر اس کے غلام کے ساتھ ہم خرید و فروخت کر لیں گے. یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی خرید و فروخت کو اور ان کے تصرف کو نافذ نہیں کیا جائے گا. یہاں ہمارا اس مرحلے کا جو فقہ کا سبق تھا میرے خیال سے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.